بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کا رمضان المبارک بہترین گزر رہا ہوگا۔ محترم ناظرین، رمضان المبارک کی بابرکت ساعتیں سمیٹیے، خود بھی نیک اعمال کیجیے، دوسروں کے لیے بھی نیکی کا سبب بنیے، اور ان نیک دعاؤں میں، اچھی خواہشات میں ہمیں بھی یاد کیجیے۔ ناظرین گرامی، رمضان المبارک میں روزانہ معمول کی بنیاد پر ہم آپ کے ساتھ ایک وظیفہ، ایک عمل شیئر کرتے رہتے ہیں تاکہ اس نیک کام میں، کار خیر میں آپ بھی شریک ہوں، اپنے دوست و احباب کو بھی بتائیں، اور اس نیکی میں آپ کے اس نیک عمل کی وجہ سے ہمارا بھی اس میں حصہ ہو جائے۔ ناظرین گرامی، رمضان المبارک میں کوئی بھی نیک عمل ہوتا ہے، اس کا اجر اللہ تبارک و تعالی خود دیتے ہیں، جیسا کہ حدیث قدسی میں فرمایا، الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا اجر دوں گا۔ محترم ناظرین، رمضان المبارک میں کوئی بھی عمل کریں، اس خلوص اور اس نیت سے کریں کہ اللہ تبارک و تعالی راضی ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راضی کرنے کے بہت سے طریقے ہیں، بہت سے اعمال ہیں۔ رمضان المبارک میں زیادہ سے زیادہ نیکیوں کو کرنے کی، نیک اعمال کو کرنے کی اور نیکی کا سبب بننے کی وجہ بنے۔ ناظرین گرامی، اپنے رب یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کے پیارے پیارے ناموں سے پکاریں، جیسا کہ قرآن پاک میں فرمایا، ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، کہ اللہ ہی کے پیارے پیارے نام ہیں، لہذا اے میرے بندے مجھے پکارو میرے ان ناموں کے ساتھ، یا خدا کو اس کے ناموں کے ساتھ پکارو۔ ناظرین گرامی، رمضان المبارک میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء اعظم کا وظیفہ کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے پیارے ناموں کو پڑھنا، ان کا ذکر کرنا، اپنی زبان پر ان اسماء مبارکہ کو لانا، یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ ناظرین گرامی، اسماء الحسنہ جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفاتی نام ہیں، ہر قرآن مجید کے بالکل شروع میں لکھے ہوئے ہوتے ہیں، بالکل شروع میں لکھے ہوئے 99 یہ نام اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہت صفاتی انتہائی عظیم نام ہیں، اور اسی طرح پیارے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے پیارے نام قرآن مجید کے آخر میں 99 نام اسماء صفاتی لکھے ہوئے ہیں۔ ناظرین گرامی، ان اسماء کی بہت زیادہ برکت ہے۔ آج کا وظیفہ بھی اسماء الحسنہ، اسماء مبارکہ کے بارے میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک ایسا اسم اعظم جس کو پڑھ کر، جس کو زبان پر لا کر، اس اسم اعظم کی برکت سے آپ اپنے لیے بہت سی برکتیں سمیٹ سکتے ہیں۔ رزق میں برکت لانی ہو، گھر کے اندر برکت لانی ہو، اپنی اولاد کے اندر برکت لانی ہو، اپنے اعمال کے اندر برکت لانی ہو، اپنے تن من دن ہر قسم کی چیز میں برکت لانے کے لیے یہ اسماء مبارک اور اسماء اعظم انتہائی اہم ہے۔ ناظرین گرامی، اگر آپ نوکری کی تلاش میں ہیں، اگر آپ کسی مشکل میں پھنسے ہیں، اگر آپ کو کسی مدد کی طلب ہے، اگر آپ مالی مدد کے طلبگار ہیں، اگر آپ جانی مدد کے طلبگار ہیں، ہر قسم کی مدد کے لیے، ہر قسم کی حصول کے لیے یہ اسماء اعظم انتہائی اہم ہے۔ آج کا اسم اعظم اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیارا نام، پیارا اور اہم نام یا غنی ہو ہے۔ یا غنیوں کا معنی ہوتا ہے اے غنی کرنے والے، یا اے تمام ذات سے، تمام چیزوں سے بالا تر غنی ذات۔ محترم ناظرین، اس اسم اعظم کی برکت سے آپ اپنے لیے غنا طلب کر سکتے ہیں، آپ اپنے لیے رزق میں برکت طلب کر سکتے ہیں، آپ اپنے ہاں فقر کی دوری، تنگ دستی، اس سب چیزوں کو ختم کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور سر بسجود ہو کر اپنے لیے نعمتیں سمیٹ سکتے ہیں۔ اس اسم اعظم کو رمضان المبارک میں اگر آپ تلاوت کریں گے تو اس کا بہت زیادہ اجر، بہت زیادہ ثواب ہوگا۔ ناظرین گرامی، اس کا وظیفہ، اس کا عمل انتہائی اہم ہے۔ آپ چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے اس اسم اعظم کو پڑھ سکتے ہیں۔ ناظرین گرامی، پڑھنے کا طریقہ کار اور اس وظیفے کا عمل یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ نے درود محمدی پڑھنی ہے، درود ابراہیمی پڑھنی ہے، جو کہ ہم ہر نماز کے اندر پڑھتے ہیں۔ درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ گئے، اس کے بعد آپ نے اسماء الحسنہ کو پڑھنا ہے۔ اگر آپ کو اسماء الحسنہ زبانی یاد ہیں تو آپ نے ان کو پڑھنا ہے کہ هو اللہ الذی لا الہ الا هو
الرحمن الرحیم الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر الخالق الباری المصور الغفار القہار الوہاب الرزاق۔ محترم ناظرین، اس طرح سارے اسماء مبارکہ کو آپ نے زبانی پڑھنا ہے۔ اگر آپ کو سارے اسماء مبارکہ زبانی نہیں یاد تو آپ دیکھ کر پڑھیں، اور اگر دیکھ کر بھی نہیں پڑھ سکتے تو اس ایک اسم اعظم کو یا غنیوں کو بار بار پڑھیں، یا غنیو یا غنیو یا غنیو، اور دل میں اپنے من میں اپنی اس خواہش کو رکھیں، حاضر رکھیں، مستحضر رکھیں کہ آپ کو جو خواہش کی طلب ہے، مثلاً آپ قرض سے نجات چاہتے ہیں تو اس کو ذہن میں رکھیں، اگر آپ مالی تنگی سے دوری چاہتے ہیں تو اس کو ذہن میں رکھیں۔ محترم ناظرین، اس طرح ذہن میں رکھ کے آپ نے اس اسم اعظم کو آپ نے جتنا زیادہ ہو سکے پڑھ لیں، کم از کم 11 مرتبہ لازمی پڑھیں۔ جب آپ یہ پڑھ لیں گے تو اس کے بعد دوبارہ درود ابراہیمی پڑھیں، اور درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد آپ نے دعا کریں اپنے لیے بھی، اپنے روزی میں برکت کے لیے، اپنے تمام بھائیوں میں اتفاق و اتحاد کے لیے، اپنے گھر میں برکت کے لیے، اولاد کی برکت کے لیے، اپنے وقت کی برکت کے لیے، یعنی ہر چیز کی برکت کے لیے اس اسم اعظم کو آپ پڑھ سکتے ہیں۔ محترم ناظرین، یہ وظیفہ انتہائی آسان ہے، اس وظیفے پر خود بھی عمل کریں اور اپنے دوست و احباب کو بھی بتائیں تاکہ اس وظیفے کی برکت سے اس نیکی میں، اس کار خیر میں آپ کا بھی حصہ ہو، ہمارا بھی حصہ ہو۔ آپ سے دعاؤں کی درخواست ہے۔ حاضر ہوں گے کل ایک نئے وظیفے یا عمل کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔